بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے امام احمد بن حنبل، یہ شخصیت ائمہ اربعہ کے دور کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے آخری شخصیت ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے بتایا تھا کہ ہر ایک امام کی کوشش کیا رہی کہ وہ حدیث کے قریب تر پہنچ جائے، اس کوششوں میں انہوں نے جہاں تک ہو سکتا فتاوے کو بھی اسی حیثیت سے مرتب کیا اور عوام کو بھی وہاں تک پہنچانا چاہا، اور کچھ لکھا بھی تو احادیث کے مجموعوں کو لکھا۔ دیکھیے، امام مالک سب سے پہلے بعنوان کتابت کرنے والے حدیث کا باقاعدہ عنوان باندھ کے کتاب مرتب کرنے والے پہلے شخصیت امام مالک ہیں، جن کی کتاب الموطا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے انہوں نے مرتب کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو آئے امام شافعی، انہوں نے بھی الام کے نام سے ایک کتاب، اور مسند امام شافعی خود ان کی مسند بھی ہے، یہ دونوں چیزیں انہوں نے بھی مرتب کی تھی، ان کی بھی کتاب ہے۔ ہاں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب نہیں لکھی، کوئی بھی فقہی کتاب انہوں نے خود نہیں لکھی، بعد میں ان کی طرف بہت سے منسوب ہو گئے لیکن نہیں لکھی۔ کیوں؟ ایک تو انہیں وقت نہیں ملا، اور دوسرا رواج ابھی شروع نہیں ہوا تھا اس حیثیت سے جس کی ابتدا حضرت امام مالک نے کی تھی۔ اب پھر آگے چل کے جو آخری میں آئے امام احمد ابن حنبل، ان کو بہت زیادہ موقع ملا اس حیثیت سے کہ وہ حدیث کے قریب تر پہنچے، تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلی مدون مسند بالترتیب لکھنے والی شخصیت ہے، وہ ہے مسند امام احمد ابن حنبل۔ 30,000 احادیث کا مجموعہ انہوں نے تیار کیا، اور ایک الگ عنوان کے تحت لکھا جو اس سے پہلے کوئی نہیں لکھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ نام کی فہرست کیسے رکھیں۔ اب دیکھیے، آپ اٹینڈنس وغیرہ میں نام لکھتے ہیں، اس کی ایک فہرست ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ 30-40 طلبہ ہیں، تو اب اس میں سے کیا کرتے ہیں کہ الفابیٹیکل آرڈر میں کون پہلے ہے، یہ سے کس کا شروع ہو رہا ہے، پہلے اس کا نام لاتے ہیں، بی کا کس سے شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد سی کا کس سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد، تو الفابیٹیکل آرڈر میں جمع کرنا، یہ ہے نا یہ سسٹم۔ ایسے ہی سب سے پہلے امام احمد ابن حنبل نے روایتوں کو ایسے جمع کیا جو الفابیٹیکل آرڈر میں اصحاب رسول اللہ کے نام آتے ہیں، ان سے جتنے روایتیں ان تک پہنچ گئی ان کو انہوں نے جمع کیا، اور یہ جمع کر کے جتنے احادیث ان تک پہنچے تھے انہوں نے اس کا مجموعہ بنایا، جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، 30,000 احادیث کا مجموعہ۔ تو سب سے پہلے حدیث کا اتنا بڑا مجموعہ ائمہ اربعہ میں جمع کرنے والے کون ہیں؟ امام احمد ابن حنبل ہیں، کیونکہ ان کو زمانہ مل گیا، وقت مل گیا، احادیث پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے اس کو مرتب اور مدون کیا۔ تو اس حیثیت سے سب سے پہلا نام مسند امام احمد میں کون سا آئے گا؟ مسند امام احمد کی ایک ترتیب ہے، مسند اسے کہتے ہیں جو کیا ہے؟ الفابیٹیکل آرڈر میں روایت کرنے والوں کے روایتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس حیثیت سے کون آئے گا؟ ہاں، حضرت ابو بکر ہیں بھی پہلے، اور نام بھی یہاں پر جب وہ لائے تھے پہلے مسند میں ان کی روایتیں ظاہر کر دی گئی ہیں۔ امام ابو بکر صدیق، یہ انہوں نے جتنی بھی حدیثیں روایت کر کے ان تک پہنچی تھی، انہوں نے وہ تمام احادیث کو جمع کر دیا، خواہ کسی بھی عنوان سے تعلق رکھتی ہو۔ پہلے ایک کتاب مرتب ہوئی تھی موطا، اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا؟ نماز، اب نماز اٹھا لیا تو نماز کے مضمون پر کس کی بھی روایت مل جائے وہ لے آئے، کیوں؟ عنوان ایک تھا، نام کوئی بھی آیا، اس میں حضرت ابو بکر کی بھی روایت آ سکتی ہے، حضرت عمر کی بھی آ جا سکتی ہے اچانک، اسی طرح دوسرے صحابی کی آ جا سکتی ہے، ابو ہریرہ کی آ جا سکتی ہے، لیکن اس ترتیب میں عنوان کو اہم رکھا گیا اور مختلف روایتیں جمع کی گئی۔
لیکن الفابیٹیکل آرڈر میں سب سے پہلے کتاب کو مدون کرنے والے امام احمد ابن حنبل ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ مسند بنایا ہر ایک کا, مسند امام ابی بکر. پھر اس کے بعد ان کی پورے روایتیں لے آئے. پھر دوسرے صحابی الفابیٹیکل آرڈر میں کون آتے ہیں ان کو لیا, پھر ان کے پورے روایتیں لے آئے کسی بھی مضمون سے متعلقہ. یہ سب سے پہلی طرح ڈالنے والے امام احمد ابن حنبل ہیں. ان کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ صحاح کے 6 کتابوں کے اندر امام احمد ابن حنبل نہیں آتی, لیکن پھر بھی یہ بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی کتاب اور مجموعہ ہے. بخاری بعد میں لکھی گئی, امام احمد ابن حنبل کا مجموعہ اس سے پہلے ہے. اب آئی یہ لفظ کی باتیں. اب اس کے بعد ان کی سیرت میں ہم داخل ہوں گے تو بہت سی باتیں ہماری کیا ہے, وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے غلط سمجھا ہے یا اب تک جانا بھی نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی پیدائش 160 پر 4 ہجری میں ہوئی, 160 پر 4 ہجری. تو امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری میں. اس حیثیت سے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل دونوں چھوٹے بڑے کتنے سال کے ہوئے؟ 14 سال کے چھوٹے بڑے تھے. کون؟ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل. اور امام احمد ابن حنبل کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی اس زمانے میں ان کا خاندان آباد کہاں تھا؟ بغداد میں تھا. بغداد میں ان اصلاً کیا ہے, یہ بصرہ کے ہیں. بصرہ کب آباد ہوا؟ 14 ہجری میں حضرت عمر نے اپنے ایک صحابی کو, فوج جب وہاں پر تھی ایران میں اور شام میں پھیلی ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے فوجیوں کے لیے, آپ کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کے وہاں پر گھر عمارت بنائیں, ایک شہر ہم آباد کرنا چاہتے ہیں. تو بصرہ آباد کیا گیا. اس وقت امام احمد ابن حنبل کے پردادا جو تھے وہ اور ان کی فیملی کے ساتھ آ کے بصرہ میں آباد ہو گئے. اور یہ اصلاً کہاں کے ہیں؟ یہ عرب کے ہیں, بنو شیبان کے ہیں, شیبان کے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل کا خاندان جو بصرہ میں آباد ہوا تھا وہ تقریباً اصلاً جو تھے وہ عربی قبائل بنو شیبان کے تھے. اور ان میں سے پتہ نہیں سب سے پہلے اسلام کون قبول کیا, پردادا نے قبول کیا یا ان کے دادا نے قبول کیا, ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن جب آئے تھے دادا اور پردادا اس وقت کہاں بصرہ میں آباد ہوتے وقت, اس وقت وہ بہت اچھے مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے دادا وہاں کے امیر تھے, امیر تھے ایک علاقے کے. تو معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ وہاں کے جو بادشاہ تھے, خلافت جو تھی وہ بھی اچھی طرح ان کو پہچانتی تھی اور وہ پکے سچے مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جب باپ کا دور آیا, باپ کا نام کیا تھا؟ ہاں, باپ کا نام کیا تھا؟ حنبل نہیں, اصل میں حنبل دادا کی طرف نسبت ہے. ان کے باپ کا نام تھا محمد. اصل نسب یوں ہے, امام احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال, یہ ہے, اس طرح ہے. اصل ان کے باپ کا نام تھا محمد, ان کے دادا کا نام تھا حنبل بن ہلال. یہ حنبل جو تھے ان سے بہت شہرت تھی اور یہ رئیس بھی تھے, حاکم بصرہ بھی تھے. اس وجہ سے باپ کی طرف نسبت نہ ہونے کی یہ وجہ ہی ہے کہ دادا زیادہ مشہور تھے تو دادا کی طرف نسبت ہو گئی. جیسا کہ عام خاندانوں میں ہوتا ہے, کسی کے کیا ہیں باپ اتنے زیادہ مشہور نہیں ہوتے لیکن خاندانی ایک ٹائٹل ہوتا ہے جو پردادا کا ہوتا ہے, لیکن وہ سب کے سب کیا ہیں اسی میں شمار ہوتے ہیں, اسی میں کیا ہے وہ اپنے تعارف کراتے ہیں کہ بھائی میں فلاں خاندان سے ہوں. حالانکہ وہ باپ کا نام نہیں ہوتا, وہ کوئی خاندان میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے. تو ایسے ہی امام احمد ابن حنبل کہہ دیتے ہیں, اصل میں امام احمد بن محمد بن حنبل ہے. تو جب محمد تھے اور انہوں نے جب شادی کی تو انہوں نے وہیں شیبانی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کی جس کا نام صفیہ بنت میمونہ تھا. یہ بھی شیبانی تھی, یہ بھی عربی قبیلے کی تھی. جب دونوں کی شادی ہوئی اور امام کیا ہیں شکم مادر میں تھے, امام کیا ہیں ابھی پیٹ میں تھے, اس وقت ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے.
اس سیلاب سے بچنے کے لیے یا بعض دوسرے وجوہات ہو سکتے ہیں، تاریخ میں بتایا نہیں گیا ہے، اس کے وجہ سے انہوں نے بصرہ کو چھوڑا اور بغداد میں آ کے آباد ہو گئے۔ اور جب امام کی پیدائش کا زمانہ آیا تو امام ابن حنبل رحمہ اللہ پیدا ہوئے، وہ بغداد میں پیدا ہوئے، لیکن پیدائش کا زمانہ اور باپ کی وفات کا زمانہ تقریباً دونوں ایک ایک۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد امام ابن حنبل کے باپ کو بلوا لیا اور یہ یتیم پیدا ہوا۔ ابن حنبل جب بڑے ہوئے تو وہ اپنے دروس میں کہا کرتے تھے شاگردوں کو، نہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا نہ میں نے اپنے دادا کو دیکھا، یعنی اتنے بچپن میں پیدا ہونے کے قریب یا پیدا ہوئے تو بھی سن شعور کو پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی ان کے باپ انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کے باپ کی عمر 30 سال تھی، صرف 30 سال میں انتقال کر گئے، اور پورا بوجھ صفیہ بنت میمونہ جو امام کی ماں ہیں ان پہ پڑ گیا۔ اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ امام کہتے ہیں کہ کئی دن کا فاقہ ہوا کرتا تھا ہمارے گھر میں، اور مجھے شدید خواہش تھی کہ علم کی راہ میں میں کسی نہ کسی طرح سفر کر کے دور بھی جاؤں، تو نہ ہمارے پاس پیسہ تھا نہ میرے ماں کی اجازت تھی۔ ماں اس وجہ سے ڈرتی تھی کہ باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، اس وجہ سے کہیں بھی دور بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں تھا کہ ہم کہیں سفر کر کے کہیں دوسری جگہ پہنچے، تو کوفہ اور بغداد ہی میں انہوں نے تعلیم شروع کی، اور سب سے پہلی تعلیم حدیث کی پڑھی۔ اور کن سے پڑھی؟ میں نے بتایا تھا کل کی مجلس میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2 شاگرد بہت مشہور ہوئے ہیں۔ بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا۔ ایک کا نام ہے محمد بن حسن الشیبانی اور ایک کا نام ہے امام ابو یوسف۔ امام ابو یوسف وہ شاگرد ہیں جو آگے چل کے امام کے مذہب میں اور امام کے جو کاز اور اصول تھے اس کے پھیلانے میں اتنا کام کیا، شاید کسی استاد کا کوئی شاگرد اتنا کام نہ کیا ہو۔ اور ان کے دور میں حتیٰ کہ شاہی خاندان سے نسبت پیدا ہوئی، اور امام ابو یوسف اس وقت کے چیف جسٹس بنے، چیف جسٹس، قاضی القضاء، تمام قاضیوں کا بڑا قاضی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلا عہدہ دیا گیا۔ اس سے پہلے کوئی قاضی القضاء نہیں بنا تھا، پہلے ہیں یہ بننے والے قاضی القضاء۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ان کی سخاوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ امام ابو یوسف خود ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، روز مزدوری کرتے تھے اور گھر کو لا کر جو دیتے تھے اس سے گھر چلتا تھا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا درس پڑھتا تھا، وہاں سے گزرتے تھے تو اچھا لگا، آ کے بیٹھ گئے۔ 2-3 دن بیٹھے تو گھر میں پیسہ نہیں آیا، ماں باپ پریشان ہو گئے، تو ماں باپ ان کو مارا اور پوچھا کہ ہم تو تجھے کمانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو کیا کر کے آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تعلیم اچھی لگی، میں ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھ جاتا ہوں رحمہ اللہ۔ تو باپ اور ماں کو اتنا غصہ آیا، وہ سیدھے کان پکڑ کے لے کے آئے درس میں اور کہا کہ آپ نے میرے بچے کو بگاڑ دیا ہے، وہ اچھی طرح کام کو جاتا تھا، آپ نے اس میں تعلیم کی رغبت ڈال دی۔ تو امام ابو حنیفہ نے مسکرا کے پوچھا کہ یہ کتنا کما کے دیتا ہے دن میں؟ کہا کہ اتنے دینار، اتنے درہم۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ پھر مہینے کا حساب کر لو، اور مہینہ ہوتے ہی میرے پاس سے لے جاؤ، بچے کو یہی چھوڑ جاؤ، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ جو مزدوری کر کے وہ کماتا ہے وہ پوری 1 ماہ کی جو بھی ہے آپ آ کے لے جاؤ اور بچے کو یہاں چھوڑ دو، کیونکہ میں اس کے اندر وہ قابلیت دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے فالودہ کھائے گا۔ ماں باپ مسکرا کے چلے گئے، پاگل دیوانہ ہو گیا شاید، بچہ کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے، اور اس کے مرتبے پہ پہنچ کے یہ فالودہ کھائے گا، چلے گئے تھے۔ لیکن بعد کے زمانے میں امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ میرے استاد کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا، اور میں اس کے بعد اتنا بڑا بنا کہ خود بادشاہ مجھے بلا کے چیف جسٹس بنایا، اور ہر 2 دن میں ملاقات ہوتی تھی۔ بادشاہ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا فوراً بلا کے پوچھتا تھا۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ بلایا تو میں کمرے میں گیا تو کہا کہ نہیں، میں حال میں نہیں ملنا چاہتا، میرے خاص کمرے میں آؤ۔ پھر اس کے بعد اندر کے کمرے میں بلا کے لے جا کے مسکرایا۔ تو میں نے پوچھا کہ آج عجیب بات ہے، آپ حال میں ملتے ہیں لیکن آج تو کمرے میں مل رہے ہیں، پھر مسکرا بھی رہے ہیں۔
تو اس وقت ہارون رشید نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے ابو یوسف، اصل میں ایک خاص قسم کا فالودہ کھاتا ہوں اور آج خصوصیت سے تیار کرنے کا حکم دیا، اور مزہ نہیں آئے گا اگر آپ ساتھ نہ ہوں، تو اس وجہ سے خاص کھلانے کے لیے بلایا ہوں، اور یہ دربار میں بیٹھ کے کھانا بھی اچھا نہیں لگا تو میں نے الگ اپنے مخصوص کمرے میں آج میں حکم دوں گا ہمارے غلام کو کہ وہ لے آئے اور ہم اور آپ صرف میں دونوں بیٹھ کے کھائیں گے۔ امام ابو یوسف مسکرا پڑے۔ ہارون رشید نے اب تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ میرے استاد بچپن میں مجھے کہا تھا کہ یہ بچی پر ایک وقت آئے گا جب وقت کے بادشاہ کے بعد ساتھ بیٹھ کے وہ فالودہ پیے گا، شاید یہی وہ وقت ہے جو میرے امام نے مجھے فرمایا تھا۔ تو بڑوں کی دعائیں بعض وقت قبول ہو جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو غیب کا علم ہے، لیکن اللہ نے بہت سے بزرگوں کی زبانوں پر ایسے جملے لے آتا ہے، خود انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن وقت آگے چلتا ہے اور نکلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بڑوں کو تکلیف دینا بہت بری بات ہے، بڑوں سے دعائیں لینا بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہمیشہ دعائیں لینے کی کوشش کرنا ہے، خواہ وہ بڑا کوئی بھی ہو، خاندان کا بڑا ہو، اپنے حساب سے بڑا ہو، دور کا کوئی رشتہ دار ہو، لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعظیم برقرار رکھی ہے بڑوں اور چھوٹوں کے اندر۔ تو غرض کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ہے امام ابو یوسف۔ امام ابو یوسف جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیرو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے شاگرد بنے تو آپ کو معلوم ہوگا تو پھر انہوں نے جو فقہ پڑھی اور جو کچھ پڑھایا وہ کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کے اصول ہوں گے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل تو الگ مسلک کے بانی بنے، لیکن پڑھے کن سے؟ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حدیث لکھنا شروع کی امام ابو یوسف کے پاس سے، حدیث کا درس سب سے پہلے میں لیا امام ابو یوسف کے پاس، کیونکہ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو تھے نہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ خاص الخاص جو شاگرد جس کے بنے ہیں امام احمد ابن حنبل، وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ ہے امام شافعی محمد بن ادریس۔ اتنا استاد مانتے تھے، حالانکہ زیادہ تفاوت نہیں تھا، 14 سال کا تفاوت تھا، لیکن امام احمد ابن حنبل امام شافعی کو اتنا بڑا استاد مانتے تھے، جب بھی وہ آتے تو ان کا جو نکیل ہوتی ہے، ان کے گھوڑے کی جو باگ ہوتی ہے وہ پکڑ کے چلتے تھے اور امام اوپر سوار ہوتے تھے۔ اور اس وقت کا زمانہ خود یہ امام کی شہرت بہت بام عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ بعض لوگ دیکھ کے ان کے بیٹے صالح بن عبداللہ ان سے کہتے ہیں کہ عبداللہ تمہارے باپ کو شرم نہیں آتی، شافعی کی بات پکڑ کے چلتا ہے، وہ خود شافعی سے بڑا عالم ہے۔ تو جب عبداللہ آ کے کہا کہ ابا جان فلاں نے یوں کہا ہے، تو کہا کہ اس کو کہو کہ دوسری طرف کی باغ آ کے پکڑ لے، علم انہی کے پاس ہے۔ اتنا بڑا استاد مانتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بغداد میں ایک مرتبہ آئے تو معلوم ہوا ابن حنبل کو دوڑے گئے اور امام صاحب کا استقبال کیا اور کہا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ اگر آپ میرے گھر میں ٹھہرے۔ تو استاد بھی شاگرد کو بہت اہمیت دیتے، بہت احترام کرتے تھے۔ احمد ابن حنبل سے خود روایت بھی کی ہے، مانتے تھے کہ حدیث میں تمہارا درجہ بہت اونچا ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں بغداد سے نکلا، کیونکہ مصر میں وفات ہوئی، جب میں بغداد سے نکلا تو امام احمد ابن حنبل سے زیادہ متقی، پرہیزگار، محدث نوجوان میں نے کوئی اہل بغداد میں نہیں دیکھا۔ یہ امام کی شہادت ہے، امام شافعی کی۔ جب گھر آئے تو انہوں نے سب سے بہتر کھانا پیش کیا، بہت اچھا کھایا امام شافعی، بہت اچھا کھایا۔ امام احمد ابن حنبل کی بیٹی دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی یہ میرے استاد ہیں، میرے استاد ہیں۔ بچوں کو کیا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے باپ کو اصل میں کیا ہے جی، جیسے اثر ڈالتے ہیں بچے ویسے بنتے ہیں۔ باپ نیک ہو، باپ کا کردار اتنا اونچا ہو تو بچہ سمجھتا ہے کہ ان سے بڑھ کے کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، کیونکہ بچے کی دنیا محدود ہوتی ہے نا۔ باپ اگر نیک کردار والا ہو، باپ اگر بہت بہترین ہو، بہت اچھا سلوک کرنے والا ہو، بڑا ہو، تو بچہ کوئی بھی اپنے باپ سے بڑا کسی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ میں اس واقعے میں ایک لطیفہ سناؤں۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنے بچپن کے واقعات میں،
جب میرے باپ نے کہا کہ دیکھو یہ میرے باپ ہے، یعنی دادا کو بتا کے کہا، کو میری عقل ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتی، میرے باپ کا بھی باپ ہو سکتا ہے. یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے بچوں کے اندر، باپ ہی کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ناخلف ہے، تربیت برابر نہیں کیے ہیں، یہ اور بات ہے، وہ باپ سے نفرت بھی کرتے ہیں اولاد، یہ اور بات ہے. لیکن جہاں پہلا بہترین نمونہ ہو وہاں بچے یہی سمجھتے ہیں ان سے بڑا کوئی نہیں. تو جب امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ میرے استاد آئے ہیں بیٹا، ان کی خدمت کرو، لاؤ لا کے رکھو، وہ بچی کو بھی معلوم تھا تقوی کیا ہے، اس زمانے کے بچوں کو بھی معلوم تھا قناعت کیا ہے، اس زمانے کے بچوں کو بھی معلوم تھا بڑوں کے عادات و اطوار کیا ہوتے ہیں. تو جب وہ لا کے رکھے دسترخوان میں تو امام شافعی بہت اچھا پیٹ بھر کے کھائے. جیسے ہی اٹھ کے وہ اندر کمرے میں گئے، بچی باپ سے پوچھنے لگی، ابا جان آپ کہتے ہیں بہت اچھے استاد، آپ کے بھی استاد، لیکن کھانا اتنا کھاتے ہیں؟ یہ تقوی و ورع کے خلاف نہیں ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ بیٹی کوئی ضرور وجہ ہوگی ورنہ امام نہیں کھائیں گے. یہ حسن ظن بھی دیکھیے استاد کے ساتھ کیا ہے. آج کیسے حالات بدل گئے، استاد کی کیا نکالنا ہے برائی وہ دیکھتا رہتا ہوں، کیا تبھی کرتے ہی معلوم کہہ رہے تجھے کیا کرتا ہی نہیں، چھپکتے ہی بنتا رہے سامنے کا تھا. پہلے آ کے عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے شاگردوں کے اندر، احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پامال کر کے رکھ دیا ہے. استاد ہی سے پڑھتا ہے لیکن استاد کو گالی دینے میں سب سے آگے رہیں گا. احترام و ادب کے بغیر علم آتا ہی نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اس وقت ہوئے، انہوں نے کیا ہے، علم کو نہیں جانچا، انہوں نے استاد سے بھی ایک لفظ بھی سیکھا تو اس کا احترام و ادب کیا. میں نے بتایا نا، امام احمد ابن حنبل سے خود لیا ہے حدیث امام شافعی نے، اور اپنے شاگرد ہونے میں فخر کرتے تھے. لیکن ایک ناحیے سے امام احمد بھی امام شافعی سے پڑھے تھے تو امام شافعی کو اپنا استاد مانتے تھے، ان کے باغ پکڑ کے چلتے تھے، ان کے گھوڑے کی باغ پکڑ کے یہ پیدل چلتے تھے. یہ ادب و احترام جب تک نہیں آتا ہے علم نہیں آتا ہے. تو پھر اس کے بعد رات سونے کے لیے لیٹ گئے تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ اجازت دیجئے، مہمان نوازی سے ختم، میں رب کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں. میرا تو شیڈول ہے کہ عمومی طور پر تقریباً 2/3 حصہ رات کا میں تہجد میں گزارتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جائیے اپنا کام کیجیے. تو وہ گئے، تہجد کی نیت باندھ لی، نماز شروع. رات بھر یہ نماز پڑھتے رہے اور یہ بستر پہ لیٹے رہے، کوئی نماز نہیں. بچی بھی دیکھا یہ عجیب استاد ہے، نماز بھی نہیں پڑھی تہجد کی. یہ فرض نماز نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ ایک عام انسان بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا. عام انسان. اب تو کیا ہے، اچھے پڑھتے نہیں، اچھے بھی نہیں پڑھتے ہیں تہجد. یہ ایک زمانہ ہے. وہ زمانہ کیا تھا، عوام نہیں چھوڑتی تھی، اور اہل اللہ کی تو نشانی تھی کہ وہ تہجد چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے. تو اسی وجہ سے بچی نے بڑے حیرت سے دیکھا کہ یہ تہجد پڑھے بغیر لیٹے رہے. پھر اس کے بعد آ کے امام نے جب اٹھایا، فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو فوری طور پر کیا ہے، اب جیسا کہ لیٹے رہے، سب کو معلوم تھا، سو رہے تھے، لیٹے رہے تھے، تو بچی نے بھاگ کے کوزے میں پانی لانا چاہا وضو کے لیے. امام احمد ابن حنبل کو تو ضرورت نہیں پڑی، وہ تو نماز میں رہے. امام شافعی نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، مجھے بھی ضرورت نہیں. پھر چلے گئے نماز کو اور بغیر وضو کے نماز پڑھ کے آئے. اب اور حیرت بچی کو، یہ کیا استاد ہے، کھانا پیٹ بھر کے کھایا، رات بھر سوتا رہا، نہ وضو کیا، نماز پڑھ لیا. اب تو بڑی کھلبلی تھی. جب امام صاحب پھر اس کے بعد کمرے میں گئے تو امام احمد ابن حنبل کو بھی بے چینی شروع ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ استاد آپ عجیب حرکت کی ہے، آج آپ نے کیا ہے، یہ کیا ہے، علماء کا وصف نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھائیں. آپ نے اچھا کھایا اور اس کے بعد رات میں لیٹے رہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لی.
کہا کہ احمد ابن حنبل کو بات ایسی نہیں تھی جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. اصل میں کئی دن سے فاقوں میں تھا اور بہت زیادہ مرتبہ ایسا بھی ہوا سفر میں کہ لوگوں نے کھانا پیش کیا لیکن وہ مشتبہ معلوم ہوتا تھا، میں ٹھکرا دیا، میں ان سے ایک لقمہ نہیں کھایا. اور جب میں آ کے یہاں پہنچا تو جب آپ نے بلایا تو آپ کے کھانے میں تو مجھے ذرہ برابر شک نہیں تھا. آپ کا زہد و ورع تو کہیں پہنچا ہوا، میں خود دیکھا. آپ اچھے اچھوں کے تحفے قبول نہیں کرتے. تو جب آپ نے اچھا خاصا کھانا حلال کا پیش کیا تو میرے جی میں آیا کہ پتہ نہیں پھر میں سفر میں کب کھانا پیش آئے. میں پورے احترام کے ساتھ جو بھی آپ نے دیا وہ سب کچھ کھایا. بہت دنوں کے بعد میں ایسا کھایا. پھر اس کے بعد میں جب لیٹا 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی. اصل میں ایک حدیث پہ غور کر رہا تھا جس میں سے 200 مسائل نکالے. پوری رات میں حدیث پہ غور کر رہا تھا کہ اس میں سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں. ذہن کام کر رہا تھا اور میں 1 منٹ کے لیے بھی سویا نہیں، امت کی فکر کر رہا تھا. ایک حدیث میں سے 200 مسائل میں نے نکالے کہ یہ بھی اس میں سے نکل سکتا ہے، یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، یہ بھی جائز ہو سکتا ہے. مثلا یہی امام شافعی کے بارے میں ایک دوسرے واقعے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت انس کے بھائی، شاید میں بھول رہا ہوں، ان کا نام تھا عمیر. وہ ایک کیا کہتے ہیں چڑیوں کی طرح، دوسرے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی ہوتے ہیں جو چڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، بلبل نام ہوتا ہے، کہیں کسی دوسرے کا بھی نام ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے پالا کرتے تھے. بچے کو کیا ہے شوق ہوتے ہیں نا کہ مرغی کے بچوں کو پالو، چوزوں کو پالو، ایسا پالتے تھے وہ. تو اللہ کے رسول جب بھی انہیں دیکھنے آتے تھے اس کو بھی دیکھتے تھے اور خود بھی کھلاتے تھے. ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے تو یہ اداس بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ یہ بچہ جو پرندے کو پالتا تھا، چھوٹا پرندہ، وہ مر گیا ہے، اس کے لیے اداسی میں بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے بطور مزاح کہا یا عمیر ما فعل النغیر. وہ جو چوزے کی طرف جو چھوٹی چڑیا تھی نا، اس کا نام وہ بچے نے رکھا تھا نغیر، نغیر نام رکھا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یا عمیر، اے عمیر، ما فعل النغیر، تیری چڑیا کا کیا ہوا؟ اب یہ سن کے آپ کو کوئی مسئلہ یاد آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے صرف اس ایک ٹکڑے پہ رات بھر غور کیا تو 70 مسائل نکالے. کتنے مسائل نکالے؟ 70 مسائل نکالے. اس میں سے کہ پہلا مسئلہ یہ نکالا کہ پرندوں کو باندھ کر پنجرے میں رکھ کے پالا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے. کیوں؟ بچہ پال رہا تھا پنجرے میں رکھ کے. اللہ کے رسول اگر حرام ہوتا تو کہہ دیتے کہ نہیں بھائی چھوڑ دو اس کو، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتا پھرے، کیوں اس کے باندھ کو رکھا ہے؟ نہیں، باندھ کے رکھ کے پالا جا سکتا ہے. اب اس سے دلی محبت ہو کہ غم میں اگر ہو تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ بچہ غم میں تھا. اور اسی طرح بچوں کو ابھارنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں یا عمیر ما فعل، حالانکہ معلوم تھا اللہ کے رسول کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے صرف اظہار کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ما فعل النغیر، تیری نغیر کو کیا ہوا؟ تو ایسا پوچھے تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا بچہ. تو غم سے نکالنے کے لیے بچوں کو اس طرح کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں. ایسے 70 مسائل اس حدیث سے نکالے ہیں، اور حدیث سے نہیں، حدیث کے اس ٹکڑے سے نکالے. تو اسی وجہ سے امام شافعی نے کہا کہ میں نے 200 مسائل اس وقت پوری رات سوچ کے. تب امام ابن حنبل نے کہا یا اللہ، میری عبادت سے تو یہ کام سب سے زیادہ اہم تھا. میری عبادت تو میرے تک تھی، لیکن میرے استاد جو کام کر رہے تھے وہ تو پوری انسانیت کے لیے تھی، پوری مسلم امت کے لیے تھی. پھر اس کے بعد کہا یہی حال ہوا، اس وجہ سے ہی میں نے کہا کہ میں باوضو ہوں، کیونکہ میں لیٹا ہوا تھا، آنکھ 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے وہی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یہ تھا امام اور امام شافعی کے اندر استاد اور شاگرد کا رشتہ. اس طرح بہت اعتماد کرتے تھے. امام شافعی بھی اپنے شاگرد پر بہت زیادہ ناز تھا کہ میرا شاگرد ہے امام احمد ابن حنبل. اس طرح انہوں نے کیا کیا، اپنے علم کو بڑھایا
اور آگے پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس زمانے کے جتنے علوم و فنون ہیں چوٹی کے، ان سب میں استاد بنے۔ لیکن امام کا مسلکی اعتبار سے سب سے زیادہ کارنامہ جو ہے وہ کیا تھا کہ امام کے زمانے تک جو فرقے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے سے پہلے ایجاد ہوئے، سب سے پہلا فرقہ جو نکلا اسلام میں وہ ہے قدریہ، قدر کا انکار کرنے والا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے زمانے میں ہی آ چکا تھا۔ جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، آپ اس کی تشریح میں پڑھیں، یہ عمر سے روایت عبداللہ بن عمر کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر کرتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جب ان کو سنایا جاتا ہے کہ بصرہ و کوفہ میں بعض افراد ایسے ہیں جو قدر کو نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان نے روایت کی ہے کہ جب آ کے جبرائیل نے پوچھا مل ایمان، تو فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان لاؤ اللہ کے کتابوں پر، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اگر کوئی اچھے اور برے ہونے پر، تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جاؤ اگر ان سے ملاقات کرو تو کہہ دینا کہ عبداللہ بن عمر تم سے بری ہیں، اور وہ کوئی مر جائے تو جنازے کی نماز نہ پڑھو، سلام کرے تو جواب نہ دو۔ انہوں نے پہلے فتویٰ دیا تو یہ لوگ بنے۔ پھر اس کے بعد اس کے تدارک میں مرجیہ آئے، قدریہ آئے، جہمیہ آئے، معتزلہ آئے۔ لیکن یہ زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا ان فرقوں کے اندر اور زیادہ ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں یہ فتنہ عروج پہ پہنچا۔ ایک شخص تھا جہم بن صفوان، اس نے سب سے پہلے شروع کی ابتدا کیا کرنا شروع کیا؟ کتاب و سنت کو رکھ کر اپنی عقل کو لڑانا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب سب سے پہلے عباسی خلافت کے اندر بہت سے جو خلفاء گزرے تھے اس وقت، ابو جعفر منصور، مہدی، ہادی، ابو العباس الفتاح، یہ سب پہلے خلفاء ہیں عباسی خلافت کے۔ انہوں نے کیا کیا، جب ایران فتح ہو گیا تھا اور ان کے انڈر میں آیا تھا تو وہاں کی جو کتابیں تھیں منگا کے کیا کیا، عربی میں ٹرانسلیشن کیا۔ اب وہاں کیا تھا، سوائے شرک فلسفے کے کچھ نہیں تھا۔ دیکھیے یہ ارسطو ہے، اس سے پہلے سقراط، بقراط جو بھی ہیں، اس کے شاگرد جو بھی ہیں، سب کہاں کے؟ ایران کے۔ ایران فلسفے کی بنیاد ہے۔ فلسفہ اصل میں کیا ہے؟ عقل سے بہت سے اصولوں کو گھڑنے کا نام ہے۔ گہری باتیں اگر کروں تو سمجھ نہیں آئے گا، میں اوپری باتیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ تو وہ تمام علوم جب عرب میں پہنچے تو بعض بدبختوں نے کیا کیا، ان علوم کو رکھ کے قرآن کی تشریح کرنا چاہا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، ہمیشہ یہی ظلم ہوا ہے قرآن کے ساتھ، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ آج کیا کیا، آج کا دور کون سا دور ہے؟ سائنسی دور ہے۔ تو بہت سے داعیوں نے اور بہت سے غلط فہم لوگوں نے، جن کو مسلک صحیح نہیں پہنچا، انہوں نے کیا کر دیا، قرآن کو سائنس کی کتاب بنا دیا۔ اب دیکھو نا، اس میں سے ایک ایک آیت نکالو، سائنس کے مطابق بناؤ، دیکھو اس کے اندر ایسا ہے کتے، ویسا ہے کتے، 1400 سال۔ تم نہ کون جی بولا؟ وہ آیت کی وہی میننگ ہے، تمہیں کون بتایا؟ بعضوں نے کہہ دیا، اب دیکھیے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سورہ رحمان کی آیت، اللہ خطاب کر کے کہتا ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا چاہو تو بھاگ کے دیکھو، لیکن تم بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی، سلطان نہیں ہوتی۔ اب اس آیت کو رکھ کے کیا کرتے ہیں آج کے بہت سے لوگ جو داعیان اسلام ہیں، اور خاص کر ہندوؤں کو اور یہاں کے غیر مسلموں کو اٹریکشن کرنا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو جی راکٹ کا اور فلائٹ کا فارمولا اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل نہیں سکتے، لیکن نکلنے کے لیے کیا ہونا؟ ایک پاور ہونا۔
تو اب وہ پاور ہم جانچ لیے ہیں کیا پاور ہونا اس کا. اب اس کے حیثیت سے لوہا بھی کیا ہے, فضا میں اڑ رہا ہے, راکٹ بھی جا رہی ہے. تو جب تک وہ پاور نہیں معلوم تھا کوئی نہیں اڑ سکتا تھا. اب پاور معلوم ہو گیا ہم اڑتے ہیں. اسے بولتے کھینچ تان کر کے قرآن کو سائنس کی کتاب بنانا. اللہ نے کس پس منظر میں آگے پیچھے جو آیتیں ہیں پڑھ کے دیکھیں گے تو اس کا جو مسئلہ ہے اور یہ جو بیان کر دونوں میں کوئی مطابقت ہی نہیں ہے. وہاں تو جہنم کا ذکر ہے نیچے, اور کہہ رہا ہے من اقطار السماوات والارض, آسمان و زمین کے کنارے سے نکل بھاگو. تمہیں فلیٹ میں بیٹھ کو آسمان و زمین سے کنارے سے نکل جاتے گی. آسمان زمین کے اندر ہی رہتے, خالی اوپر نیچے ہو کے ہو جاتے. کنارے سے کہاں سے نکلتے تمہیں, وہ تو سوال ہی نہیں. اندر ہی رکھو, اوپر جاتے نیچے آتے, باہر ہی نکل جاتے کہ آسمان زمین سے سیدھا نکل گئے عرش کو چل جاتے. وہ تو نہیں ہوتا. اس سے لا کے یہ دلیل لے کے دیکھو سائنس پہ. ابھی بازو نے کیا کیا, عجیب و غریب فلسفے گھڑتے ہیں, عجیب و غریب نکات نکالتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ سورہ مزمل یا بھول رہا ہوں مدثر کے الفاظ ہیں, علیہا 19 اس کے اوپر 19 ہیں. کیا جہنم کے داروغہ کی تعداد جو سپاہی کھڑے ہیں وہ 19 ہیں. یہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک. جہنم کا ذکر ہے اوپر نیچے, تو کہا کہ علیہا 19. تو بعضوں نے کیا کیا, قریب کے زمانے میں ہر آیت کے ایک نمبر رہتے گتے, وہ نمبر ڈیوائیڈ ہوا تو برابر 19 ہی چاہتا گتے. بسم اللہ بھی 19 میں تقسیم ہوتا گتے, فاتحہ بھی 19 میں تقسیم ہوتا گتے, بقرہ بھی 19 میں تقسیم ہوتا گتے. کیا کرے تو بھی 19 ہی جاؤ کھڑتا گتے. دیکھو قرآن کا سب سے بڑا معجزہ, اس پر ویڈیو کیسٹ بنا دی گئی باقاعدہ. اور میں نے خود دیکھا, احمد دیجا جیسی شخصیت کیا ہے وہ ڈال کے بتلا رہے ہیں عوام کے اندر, دیکھو یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ. یہ کہاں کا معجزہ ہے بھائی؟ کیا کیلکولیشن سکھانے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کہ تمہیں ہر ایک کو نمبر لو نیچے سے, پھر اس کے بعد 8 کرتے رہو, پھر دیکھو اس کے اندر 19 میں ڈیوائڈ ہوتا کہ نہیں کی. وارے واہ, ان کو 1000 کے اوپر تعداد معلوم نہیں تھی عربوں کو. ان کو 1000 کے اوپر گنوں کو تو گننا نہیں معلوم تھا عربوں کو. ایسی ان پڑھ قوم میں نازل ہوا قرآن, تو وہ کیا 19 میں جا کو ڈیوائڈ کر کو سمجھیں گے سیکھیں گے. اسی لیے جب اللہ بولا ان کو کیسے بولا, نوح کو جب بھیجا ارسلنا الی قوم, تو فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. نوح علیہ السلام جو دعوت کرتے رہے وہ 50 کم 1000 سال بولا. کیوں 950 سال بولے تو سمجھیں گے نہیں بول کو. سمجھ میں آتا ہے؟ تو ایسی عرب قوم پہ نازل ہوا قرآن. وہاں کیلکولیشن بھی, ملٹیپلیکیشن بھی, پھر اس کے بعد ضرب بھی, اس میں ڈیوائڈ بھی, پھر کر کو 19 نمبر آنے لگ کرتے نیچے سے. الف کو 1 نمبر کرتے, با کو 1 نمبر کرتے, سا کو 1 نمبر کرتے, وہ نمبر ملائیں گے کرتے 19 وہ کھڑیں گے کرتے برابر. وہ ایک معجزہ ہو. تو یہ ظلم اب عام ہو چکا ہے قرآن کے ساتھ. جو من مانی آتی ہے کیا کرتے ہیں, ایسا عجیب و غریب نقطہ نکالتے ہیں سائنس بول کے جس سے وہاں وہ مسئلہ مراد ہی نہیں ہے, اور بتاتے ہیں دیکھو 1400 سال پہلے کی کتاب, مانو یہی حق ہے. تو جب اسلام قبول کر کے کوئی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ قرآن پہ ایمان نہیں لایا, سائنس پہ ایمان لایا. بعد میں اگر سائنس جھوٹی نکلی اور قرآن ثابت رہا, جو مانے تم نکالتے ہو مانا اس میں فٹ نہیں ہوا, تو وہ مرتد ہو جائے گا. نہ ہمیں معجزے بتا کے لے کے آنا ہے, نہ ہمیں صحیح توجیحات کرنی ہے. ہاں مسلمانوں کو حکمت بالغہ کے طور پر قرآن کی ایک اور بھی خصوصیت کے طور پہ ہم بتلا سکتے ہیں. نو مسلموں کو اس کا کیا ہے پرچار کرنا اور اس کے ذریعے سے مسلمان بنانا, یہ سراسر ٹھیک نہیں. یہ قرآن کے ساتھ ایک ظلم. یہی معاملہ اس زمانے میں بھی ہوا. اس وقت کے جو بیرونی تعلیمات تھے ایران کے, اس کو لے آ کے کیا کیا, قرآن اور حدیث جو ان تک پہنچی تھی اس پہ لے آ کے اس کے مطابق ڈھالنا چاہا. اب ڈھالنا شروع کیا تو سب سے بڑے مسئلے کیا پیش آئے, اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے ظاہری جو الفاظ تھے نا, وہ الفاظ کے معنوں میں ان کے اندر بہت بڑا زلزلہ آ گیا, وہ معنی فٹ نہیں بیٹھتے تھے. اب وہاں سے ہی بات شروع ہوئی کہ بھائی یہ قرآن کیا ہے. اللہ کہتا ہے کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے. اور موسیٰ سے کیا کیا, کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ سے موسیٰ نے بات کی جیسا بات کی جاتی ہے.
تو بولے اچھا کلام کرا کو تو تب منہ ہے کہ اللہ کو کیا جی منہ ہے، عجیب بات ہے، اللہ کو منہ بولے تو نہیں بولنے ہوں گا، تب کا دانت بھی رنگی جیب بھی رنگی، نہیں جی اللہ تو کلام نہیں کرے گا. بیٹھے بیٹھے سوچے، بیٹھ جاؤ کلام کرا کرو بولے تو کیسے کرے